مفتی خلیل صاحب، ایک تو میرا ذاتی سوال ہے کہ آپ مفتی ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی ہیلہ بتائیں کہ میں صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کروں۔ جی ایک تو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے، چاہے اب بتائیں چاہے بعد میں بتا دیں۔ جی دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور کیا زکوٰۃ کا صحیح استعمال کرنا بھی فریضہ ہے اور اس کی مصلحتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، جی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا سبحان اللہ، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے زکوٰۃ لیں، ان کو طیب طاہر اور ستھرا کریں واہ، اور ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا سے ان کو تسکین قلبی حاصل ہوگی۔ سبحان، یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رب کائنات جل جلالہ کا حکم مبارک سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا کہ وہ جگہیں جہاں آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں، جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے 8 حصوں میں تقسیم یہ کیا۔ قرآن کریم میں بتا دیا گیا ہے سورۃ توبہ کی سورۃ آیت توبہ نمبر میں۔ 60 میں، اچھا، انما الصدقات للفقراء، للفقراء، صدقات، اس سے صدقات سے مراد جس طرح مفتی صاحب ابھی قبلہ بیان کر رہے تھے کہ صدقہ اور زکوٰۃ یہ دونوں لفظ زکوٰۃ کے معنی میں ہی استعمال ہوئے۔ اچھا، اس کا سیاق کلام بتائے گا یہاں صدقہ سے نفلی صدقہ مراد لینا ہے یا صدقہ سے فرضی صدقہ مراد۔ بہت خوب، بہت خوب۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ علماء اکرام کہتے ہیں جس کے پاس شرعی طور پر نصاب سے کم مال ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اچھا، نصاب سے کم کا مراد یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا نہ ہو، 52.5 تولے چاندی نہ ہو، جواہرات نہ ہو، جانور نہ ہو، زمین نہ ہو، اس کا عشر اور خمس نہ اس کے پاس بنتا ہو نکالنے کے لیے، اتنا مال نہ ہو، تو یہ فقیر ہے۔ ایسے بندے کو سوال خود بخود کرنا ناجائز ہے، صحیح، دیں گے اس کو ضرور۔ واہ واہ واہ، اور یہ کیسے دیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی ہوئی ہے کہ مسجد میں آؤ، ایک دوسرے سے ملاقات کرو واہ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کون فقیری کی ریشو سے اوپر ہے، کون نیچے، ضرورت مند کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند نہیں ہے۔ تو جب لوگ آئیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کا حال نہیں جانیں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اس کے لیے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت ہمیں بالکل پوائنٹ کے ساتھ بیان کی گئی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہ بعض فقراء ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور شرم و حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ان کا دھیان رکھنا، ہائے ہائے، مال ان کو دینا، یہ نہ ہو کہ تم ان کے ظاہر کو دیکھتے رہو، اندر سے وہ فقراء میں شامل ہوں اور وہ بیچارے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، واہ، اس کے بعد جس کے پاس مال ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فقراء کو تلاش کرے۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب قبلہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی بندے کو اپنی فیملی کے احباب کے احوال کا پتہ نہ ہو، بے شک، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دے۔ واہ، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والمساکین، مسکین کو دے۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی طور پر ایک حد نصاب کے برابر پیسے نہیں، ٹھیک ہے، جبکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس سرے سے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اس بندے کو شریعت مطہرہ نے سوال کرنے کا بھی اختیار دیا ہے کہ یہ وہ ہے جو فاقوں کی زندگی گزار رہا، یعنی اگر یہ مانگ لے تو ازرو اسلام برا نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو ممانت کے زمرے میں نہیں رکھا۔ بجا، اور دوسری بات یہ کہ فقیر اور مسکین کا تعین شریعت اسلامیہ نے کیا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے۔ ایک بندے نے اپنی زندگی کو خود لگژری بنا کر اور اپنے آپ کو، اپنے بجٹ کو آؤٹ کر دیا، اب وہ کہتا ہے مجھے دیں، تو جو تعین شریعت نے ضروریات زندگی کا دیا ہے وہی ہوگا، ہمارا اپنا ذاتی بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والعاملین علیہا، اس میں بڑی اہم بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، جو زکوٰۃ لینے کے معاملہ میں ڈیوٹیز پہ ہوتے، صحیح، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ زکوٰۃ کا مال پہلے بیت المال میں جمع کروائیں، پھر بیت المال کے جو نگران ہیں ان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی سیلری مقرر کر دیں، اس کو کوئی زکوٰۃ کے بنیادی ضرورتوں کے مطابق۔ جی، اس میں جو عامل ہے وہ خود زکوٰۃ کے مال سے کوئی شے نہیں لے سکتا۔ واہ واہ واہ، یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے،
ایک بندہ آیا, اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کا مال دیا اور کہا سرکار یہ اس بندے نے مجھے تحفہ دیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی زکوٰۃ کے اندر رکھ دو. اس نے یہ سمجھا کہ میں شاید بات نہیں سمجھا سکا. دوسری بار حد ہے بھائی. تیسری بار پھر کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسلی کے لیے اور آنے والے لوگوں کو سمجھانے کے قیامت تک, ہاں جی, آپ نے فرمایا اگر تو اپنی امی جان کے پاس بیٹھا ہوتا تو یہ تحفہ تجھے گھر آنا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا. اچھا, آپ کو ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے فلاں شے زکوٰۃ کے مال سے لی ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تجھے کس نے حق دیا؟ کہنے لگا اس نے مجھے تحفہ دیا. آپ نے فرمایا تو تیرا باپ اور تیرا دادا یہ اونٹ چرایا کرتے تھے, اب تو جا اونٹ چرا. اس کو بیچ دیا. کیا بات. تھوڑے دن کے بعد وہاں سے گزرے تو وہ دونوں پاؤں کے وزن پر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا بتاؤ تحفہ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اس نے کہا مجھے سمجھ آ گیا. کیا بات. میں جلدی سے وہ بتا دیتا ہوں. والمؤلفۃ قلوبہم, تالیف قلبی کے لیے, پھر رقاب گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے, والغارم اور قرض اتارنے کے لیے, فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا اس کے لیے, وابن السبیل اور جو مسافر ہے. یہ وہ بندے ہیں جن کے اوپر اسلام نے کہا ہے کہ تم زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہو.